بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ امام باق کی شہادت کے بعد حضرت زینب آپ کا سر مبارک لے کر مدینہ منورہ آئیں تو لوگوں نے کیا کیا۔ عراق کی جگہ جس کا نام میدان کربلا ہے، اس جگہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اور میدان کربلا میں آپ علیہ السلام کے ساتھیوں نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ حضرت عباس علیہ السلام، حضرت علی اکبر علیہ السلام، حضرت علی اصغر علیہ السلام اور آن محمد نے میدان کربلا میں شہادت کا جام نوش فرمایا، اور اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں اترے اور دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے جہنم واصل کیا۔ سینکڑوں دشمنوں کو آپ علیہ السلام نے جہنم واصل کیا۔ پھر جب شمر نے یہ سب کچھ دیکھا کہ ساری فوج واپس بھاگ رہی ہے امام حسین علیہ السلام کے ڈر سے، تو اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ تم اس طرح امام حسین علیہ السلام کو کبھی بھی شکست نہیں دے سکتے، امام حسین علیہ السلام پر اکٹھا حملہ کرو۔ پھر یزیدی فوج نے آپ علیہ السلام پر اکٹھا حملہ کیا، اور کسی جگہ آپ علیہ السلام کو تیر لگا اور کسی جگہ آپ علیہ السلام کو نیزہ لگا۔ پھر شمر نے خولی سے کہا کہ حسین بن علی کا سر کاٹ لو۔ جب وہ آگے بڑھا تو اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگ گئے اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ پھر شخصی بن سنان انس نے یہ کام سر انجام دیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے سر مبارک کو نیزے پر لٹکایا گیا۔ آپ علیہ السلام کے سر مبارک کی بہت بے حرمتی کی گئی۔ آپ علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ آپ علیہ السلام خیام میں حسین میں قیامت مچ گئی، اور جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو یزید لعنتی نے ایسا بے غیرت کام کیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کے ہونٹوں پر چھری پھیری اور کہا کہ ہم اب جیت گئے ہیں، ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور ایک صحابی رسول وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا اے یزید لعنتی، ایسا نہ کر، میں نے ان ہونٹوں پر حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ کیا ظلم کر رہا ہے۔ جب یہ خبر یزید کی بیوی کو پتہ چلی تو وہ دربار میں بھاگی آئی۔ اس نے دربار میں آ کر یزید کو کہا کہ یہ تو کیا کر بیٹھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا ہے۔ پھر یزید بہت پچھتایا اور کہا کہ مجھے ابن زیاد نے کہا تھا، مجھے کیا پتہ کیا تھا یہ آل رسول کی اولاد ہیں۔ اس وقت وہاں ایک یہودی موجود تھا، اس نے کہا اے لوگو، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتا ہوں، اور آج مجھے 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی لوگ میری عزت کرتے ہیں، لوگ میرے نام سے مجھے جانتے ہیں، اور میں جدھر سے بھی گزرتا ہوں لوگ مجھے سلام کرتے ہیں، اور تم اپنے نبی کے نواسے کی بے حرمتی کر رہے ہو۔ تمہیں کچھ حیا نہیں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو اور امام زین العابدین علیہ السلام اور بی بی زینب کو لایا جا رہا تھا تو بی بی زینب امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کی بے حرمتی دیکھ کر زاروں قطار رو رہی تھی، اور ان سے یہ برداشت نہ ہو رہا تھا کہ ان کے بھائی کی لاش کو، سر مبارک کو ایسے بے حرمتی کیا جائے۔ اور ایک طرف امام زین العابدین علیہ السلام کو پکڑا ہوا تھا۔ کوئی شخص یزید کو کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا ہے۔ یزید کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے کرتوتوں کی وجہ ہے، اگر تم ایسا نہ کرتے تو شاید میں بھی تمہارے ساتھ یہ ظلم نہ کرتا۔ پھر یزید نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی گود مبارک میں رکھ کر کہا کہ اے زینب، بی بی زینب، تم مدینے واپس جا سکتی ہو۔ پھر بی بی زینب علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ واپس مدینہ منورہ کی طرف چلنے لگیں، اور کبھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو دیکھتی اور کبھی راستے میں چلتی، کبھی امام حسین کے سر مبارک کو دیکھتی، اور اسی طرح پورے راستے میں آپ علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو دیکھ کر زاروں قطار روتی رہیں۔
اور جب آپ سلام اللہ علیہ مدینہ منورہ پہنچ گئے تو مدینہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لے کر آ رہی ہیں، تو لوگوں میں قیامت مچ گئی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، نواز رسول کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور لوگ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے پاس تیزی سے آ کر لپٹ جاتے ہیں، اور کچھ دیر بعد سیدہ زینب سلام اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کو سر مبارک کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی طرف چلی جاتی ہیں۔ مبارک روضہ پر جاتی ہیں تو زاروں قطار رونے لگ جاتی ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کی زبان سے ایسے الفاظ ادا کرتی ہیں کہ آپ سلام اللہ علیہ کے پیچھے کھڑے لوگ بھی آپ علیہ السلام کو سلام اللہ علیہ کو دیکھ کر زاروں قطار رونے لگ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ اپنے نانا کی قبر پر کھڑے ہو کر فریاد کرتی رہیں اور کہا کہ نانا رسول، کاش کبھی آپ زندہ ہوتے اور اپنے نواسے کا کٹا ہوا سر دیکھتے۔ کس طرح آپ کی امت نے آپ کے نواسے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کمنٹ میں اللہ محمد کا نام لکھیے۔ اللہ حافظ۔